کہ جب تک دین جو ہے وہ سیاست میں نہیں آئے گا تو پھر تو برائی سے آپ روکیں گے تو انتشار ہی پیدا ہوگا. ہاں وہ تو صحیح ہے، لیکن اس میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم سیاست کس کو کہتے ہیں اور دین کس کو کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج کل جو ہے جو رائج سیاست ہے اس میں شامل ہو کے دین کا کام کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے اور جان جوکھوں کا کام ہے اور ایسے لوگوں کا کام ہے جو کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوں. ورنہ پھر اگر آپ نہیں ہیں اور دین کا کام کرنے کے لیے آپ کسی جمہوری پروسیس کا حصہ بن گئے تو پھر اس جمہوری پروسیس کی کثافتوں سے اپنے دامن کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو پھر نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو یہ مسئلہ ہے، ورنہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ علماء کرام جو ہے تو سیاسی نظام کا حصہ بن جائیں جو کہ ہوتا تھا، لیکن وہ سیاسی نظام بنیادی طور پر شریعت کے تابع ہوتا تھا. آج کل جو سیاسی نظام ہے شریعت کو اس کے تابع بنانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کے پیرالل ایک علیحدہ سے ایک نظام ہوتا ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے ڈیموکریسی ہے تو ڈیموکریسی کے تو نام ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں بنیادی طاقت عوام ہے. تو عوام اگر سفید کو بہتر سمجھیں گے تو حکومت سفید کو بہتر امپلیمنٹ کرے گی. عوام اگر سیاہ کو اچھا سمجھیں گے تو حکومت سیاہ کو امپلیمنٹ کرے گی، ورنہ پھر وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. تو اس قسم کے نظام میں اگر علماء کرام شامل ہوں گے تو امکان زیادہ اس کا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بن جائیں گے، تو وہ پھر اسلام کے کام کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے کچھ علماء کرام نے یہ چوز کیا کہ وہ گراس روٹ پر عوام کی، چونکہ نظام ایسا ہے جس میں عوام کی کا جو اوپینین ہے اس کو وزن دیا جاتا ہے، تو عوام میں گراس روٹس پر ایسا کام کرو کہ ان کا اوپینین دینی اوپینین کی ریفلیکشن بن جائے. تو انٹرن جو بھی حکومت ہوگی تو ان کا نظام اسلامی ہو جائے گا. تو یہ کچھ علماء کرام نے یہ چوز کیا. کچھ علماء کرام نے یہ چوز کیا کہ ہم ایک سیاسی پارٹی بنائیں گے اور پھر وہ سیاسی پارٹی کو ہم طاقت کے ذریعے یا تو پارٹی کو اختیار میں لائیں گے یا پارٹی کو ایک بہت بڑا گروپ بنا کے جو ہے تو اسمبلی میں لے کے جائیں گے تاکہ جو ہے تو وہ انفلوئنس کر سکے گورنمنٹ کی پالیسیز کو اور پھر اوپر سے اس کو اسلامائز کیا جائے. تو یہ دونوں طریقے چل رہے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی یعنی دینی جماعتوں کا انداز ہے اس میں تو فی الحال ہمیں کوئی خوبی نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں اس میں آ جائے، کچھ وقت بعد آ جائے، لیکن یہ جو دوسرا گراس روٹ پہ کام کرنے والے علماء کرام کا جو اوپینین ہے اس سے تو کافی حد تک خوبی بھی نظر آ جاتی ہے. کہیں خامیاں بھی ہے، علماء سو ہے، علماء سو کے ساتھ تو ظاہر ہے خرابیاں ہی ہوں گی، لیکن علماء حق اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال it's a matter of opinion. دونوں طرف خوبیاں بھی ہیں، دونوں طرف خامیاں بھی ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے جب تک گراس روٹ لیول تک یہ چیز لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی کہ ہمارے اوپر جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس اگر لیے ہم ناکامی ہوئی ہے. ہاں اگر ہم دیکھیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو چونکہ ہمارے پاس ایگزامپل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہے نا، تو مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے بسر کی تو اس میں انہوں نے کسی بھی سیاست کا حصہ بننا قبول نہیں فرمایا تھا، ورنہ ان کو تو سیاست کا حصہ بنانے کی بڑی کوشش کی گئی تھی. قریش نے تو بڑی بڑی ان کو آفرز کی تھی. وہ ان کے کسی آفر کو کسی ایسے انداز میں قبول کر سکتے تھے جس میں ہاتھ سے دین بھی نہ جاتا اور پھر وہ اس پاور سرکل کا حصہ بن جاتے اور پھر وہ اوپر سے کام کرتے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گراس روٹس پر کام کریں گے اور پہلے لوگ بنائیں گے.
تو انہوں نے کام کیا 13 سال تک، تو ان میں حضرت عمر بنے، تو حضرت بکر بنے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بنے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام بنے، حضرت عبداللہ بن مسعود بنے، یہ سارے لوگ بنے. تو پھر جب مدنی دور آیا تو اس میں پھر انہوں نے ایک حکومت بنائی، اور پھر اس حکومت کے اندر جو ہے تو اس کی کینوپی کے اندر انہوں نے پھر جو ہے تو سارے دینی نظام کو مدون کیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ پہلے گراس روٹ پہ کام کرو، اور جب کام ہو جائے، لوگ بہت زیادہ لوگ جو ہے تو وہ اسلامی طبیعتوں کے ہو جائیں، اسلامی مزاج کے ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد جو انقلاب ہے تو وہ لانا بھی آسان ہو جائے گا، اور وہ انقلاب جو ہوگا تو اصل میں پھر دینی انقلاب ہوگا. وہ دین کے لبادے میں کوئی لادینی انقلاب نہیں ہوگا جیسے کہ بہت ساری جگہوں پہ آیا کرتے ہیں. تو لیکن بہرحال یہ بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں اس پر، اور لوگ کرتے بھی ہیں، اور this a lot that can be spoken about that. تو ویرائٹی آف ڈیفینیشنز بھی ہو سکتے ہیں، ہائبرڈ قسم کی ڈیفینیشنز بھی اس کی ہو سکتی ہیں. لمبی چوڑی بات ہے. صحیح ہے، بہت شکریہ. حضرت ایک سوال ابھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک لوگوں کی تربیت کی، جس میں کہ بڑے بڑے صحابہ جو خلفائے راشدین اور وہ جن کے ابھی آپ نے نام لیے، تو اس پائے کہ آپ نے 10 سال زندگی مدینہ میں بھی گزاری، تو اس پائے کے صحابہ وہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں یا؟ ہاں انصار میں بڑے بڑے صحابہ کرام انصار میں موجود تھے، اور بہت اعلیٰ پائے کے صحابہ کرام انصار میں پھر پیدا ہوئے، بالکل ہوئے. یہ منیر بھائی